الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ پروگرام روشن ستارے میں آج جس خوبصورت ہستی کا تعارف آپ کے سامنے رکھنا ہے، بڑی ہی خوبصورت ہستی، سیرت اور صورت میں ایک جیسے، آپ کا نام نامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مقصود احمد قادری صاحب، ناظم تعلیمات جامعہ فخر العلوم مرتضیہ نقشبندیہ لاہور، آپ آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں کہ بلا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک مصروفیات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف فرمائیں کہ آپ کا آبائی علاقہ اور پیدائش کب ہوئی، کس علاقے میں پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد پھر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد نعیمی صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا، عزت دی، تو کچھ کہنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو جہاں تک میرا تعلق ہے جی، تو وہ ضلع بہاول نگر کی تحصیل منچن آباد کے ایک گاؤں کرم پور، اس کے قریب ایک چھوٹی سی بستی ہے چار لشکر کا، جی، اس کو لشکر کا کھو بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا اچھا، تو ہمارے دادا پردادا جو ہے نا، ان کا نام لشکر خان تھا۔ اچھا، تو ماشاء اللہ، چا یا کھو کا مطلب وہ کنواں ہوتا ہے، اس وقت جی جی، کنویں ہوتے تھے، تو انہیں کی وجہ سے چا لشکر کا یا لشکر کا کھو اچھا، وہ کہا جاتا ہے۔ تو وہاں جو شناختی کارڈ کے مطابق ہے تو 1983 ماشاء اللہ، یہ میرا سن پیدائش ہے۔ صحیح، تو وہیں ایک بستی میں، گاؤں میں میں پیدا ہوا، اور بس وہی آبا و اجداد وزیر کے تھے، تو وہیں کا میں رہنے والا ہوں۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ تو ابتدائی تعلیم بھی اسی علاقے میں؟ جی، ابتدائی تعلیم جو قرآن پاک ناظرہ کے حساب سے ہے، تو وہ بھی ساتھ مسجد تھی چک سنتا، کچھ پارے وہاں پڑھے۔ تو پھر دوسرا چک احمد گدو کا، وہاں پر ہمارے استاد محترم حافظ احمد علی صاحب تھے، ان سے قرآن پاک پڑھا ناظرہ، پھر کچھ صورتیں حفظ کی، درود تاج، ختم شریف، اور جو ضروری یا چند دعائیں ہیں ابتدائی، تو وہ بھی ان سے سیکھی۔ اور پرائمری اسکول جو ہے وہ اس وقت ٹاٹ اسکول تھے، اچھا تو ٹاٹ جب ختم ہو گیا تو پھر اپنے گھر سے ہی توڑے وغیرہ لے کر جاتے تھے، اچھا اچھا، اور جو اسکول تھا اس قبلہ ٹاٹ اسکول سے مراد نیچے ٹاٹ بچھے ہوتے تھے؟ جی جی، وہ نا اچھا اچھا، بالکل اس طرح چٹائیوں کی طرح ہوتے تھے، صحیح صحیح، اور یہ جس طرح بوری کا نہیں جی جی دھاگا ہوتا، جی جی، تو وہ پاٹسن کا، تو اسی کے بنے ہوئے ہوتے تھے، اچھا، وہ زمین کے اوپر وہ بچھا کر؟ زمین کے اوپر بچھا دیتے تھے۔ کیونکہ عام آدمی آج جو نوجوان نسل ہے اس کو پتہ نہیں ہے ٹاٹ ہاں کسے جی، کہتے وہ ہیں۔ جی جی، سہولتیں اب تو وہ بانچا گئے یا کرسیوں کی ہاں، صورت، کیا تو وہ بات ہے، ٹاٹ اسکول تھے، اور وہ تختیوں کا، سلیٹوں کا زمانہ تھا، ہوں، اور خاص کر جس اسکول میں پڑھا تو اس کی تو عمارت بھی گری ہوئی تھی، اچھا، تو باہر بیٹھتے تھے۔ پھر جب گرمی آتی تو ساتھ ایک دربار تھا بابا چراغ شاہ، ہوں تو وہاں درخت کافی تھے، خاص کر وان کے درخت تھے، تو ہوں، گرمیاں ادھر گزارنی، سردیاں پھر اسی کے باہر، تو ہوئے اس ہوئے طرح ہوئے، پرائمری جو ہے نا وہاں بڑا پڑھا۔ مشکل تعلیم تھی نا اس دور میں۔ آج میں قبلہ اگر آپ دیکھیں تو آج اسکولوں میں اے سی تک لگے ہوئے ہیں، پرائیویٹ اسکولوں میں چلے جائیں ہر طرح کی سہولت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ علم نہیں رہا۔ اس وقت اگرچہ اسکول کچے تھے، نظام اس طرح کا تھا، لیکن پھر بھی اس دور کے پڑھے ہوئے لوگ جو ہے وہ آج کسی مقام پہ ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اگر دیکھیں تو آج پرائیویٹ اسکولوں میں ہزاروں روپے فیسیں دی جاتی ہیں، لیکن علم نہیں ہے۔ اس کی نا جی کچھ جو میرے سمجھ میں ذہن جی میں جی آتی ہے وہ یہ تھی کہ وہ جو پڑھنے کے لیے جاتا نا تو وہ پڑھتا ہی تھا، جی جی جی، اور ادب اتنا تھا کہ استاد جو تھا نا تو وہ ایسے ہی تھا جیسے سب کچھ ہے، ہوں، وہ جتنا مار لیتا، کان پکڑا دیتا، اپنی خدمت کرواتا، تو شوق سے بھی ادب کے ساتھ طالب علم کرتے تھے۔ جی جی جی، تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ادب یہ کسی بھی مقام پر پہنچنے کے لیے بنیادی سیڑھی ہے، بالکل ایسے ہی، پہلا زینہ ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا پھر ظاہر ہے استاد کی خدمت کریں تو دعائیں بھی ملتی ہیں، بالکل ایسے ہی، تیسرا استاد بھی محنتی ہوتے تھے، بچے بھی اسی لیے ہی جاتے تھے کہ پڑھنا ہے۔ صحیح، اور پھر جو کمی آئی ہے طلباء میں، طالب علموں میں، تو اس وقت املا
وہ لکھاتے ہیں. آج کل بچوں کو املا بھی نہیں آتی. ہوں پھر تختیوں کا زمانہ تھا. استاد وہ پہلے تختی پر اپنے خود لکھتے، اسی کے مطابق بچے کو دیتے، وہ پڑھ لکھتا. تو اس طرح ان کے نا خط بھی بہت خوبصورت ہے. اب آپ صحیح، دیکھتے ہیں لکھائیاں بھی نہیں ہیں. لکھائی بچہ نہیں ہے، میٹرک بالکل تک پہنچ ایسے ہی، جاتا ہے اور اس کی لکھائی بالکل وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی ہے. ایسے ہی. یہ اور تیسری بات یہ کہ اس وقت کتابیں جو اصل کتاب ہے نا اس سے پڑھائی جاتی تھی اور پھر اس سے آگے سوال جواب بنائے جاتے تھے. ہوں آج کل ایک تو وہ تختیاں ختم ہو گئی، سلیٹیں ختم ہو گئی، سیدھا کاپی اور پینسل پہ. جی جی. اس وقت قلم سے استاد لکھنے دیتے تھے، پینسل سے لکھنے ہی نہیں دیتے تھے. ہوں تو خوش خط بھی تھے. صحیح. اور چونکہ اصل کتاب پوری پڑھی جاتی پھر اس کے سوال جواب ہوتے تو نالج بھی ہوتا. اب وہ بچوں کو اصل کتاب دکھائی نہیں جاتی، بچوں کو پتہ ہوں ہی نہیں ہے. نوٹس تیار کیے جاتے ہیں، فیسیں لی جاتی ہیں اور بچوں کے نمبر وہ انہی سے سوال بنا کر دے دیے جاتے ہیں. اور تو نمبر بچے بہت زیادہ حاصل کر رہے ہیں لیکن جنرل نالج جو ہے نا ان جی کا جی نہیں بالکل ہے. ایسا ہی. تو اب چونکہ وہ پیسے دے کر پڑھ رہے ہیں اس وجہ سے ان کے ذہن میں استاد کا کوئی ادب بھی ادب نہیں بھی ہے، نہیں ہے. احترام بھی نہیں ہے، خدمت بھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں دوسرا میں سمجھتا ہوں ایک یہ بیانیہ جو جاری کیا گیا نا، مار نہیں پیار، ہاں جی اس نے ہماری ہاں تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا. ایسا ہی ہے جی. اس نے بالکل جو جی ہے نا جی. اب تو بس شاگرد جو ہے استاد کی شکایتیں لگا رہے ہیں تو پھر کہاں ہاں کامیابی ہوگی. بالکل ایسے ہی. اچھا قبلہ، دین کی طرف آنے کا سبب کیا بنا؟ ماحول، گھر کا ماحول ایسا تھا یا؟ دین کی طرف آنے کا جو ایک سبب ہے نا وہ ایک تو تھوڑا سا گھر کا ماحول بالکل دینی ماحول نہیں تھا. جی لیکن الحمدللہ یہ تھا کہ والد گرامی علیہ رحمہ وہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتے تھے. جی جی. اس حوالے سے وہ بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. دوسرا جو سب سے بڑا سبب ہے نا وہ جو ظاہری سبب ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے اور اسی کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے. جو ظاہری سبب ہے نا وہ میرے سب سے بڑے بھائی محمد امین صاحب ہیں. اچھا. اللہ ان کی عمر دراز بالخیر فرمائے. آمین. ان کو نا شروع سے ایک دینی لگاؤ تھا. وہ دینی جلسوں میں جاتے، میلاد میں جاتے، کتابیں لے آتے. تو میرا یہ اللہ کا شکر ہے کہ پڑھنے میں ذہن اچھا تھا. وہ دینی ماحول سے تھے یا مطلب یعنی کسی مدرسے میں پڑھنے والے تھے؟ نہیں بس وہ اچھا خود ان کا نا صحیح. طبیعت میں ایسا رجحان جی تھا جی دین کی طرف. تو وہ کوئی نہ کوئی کتاب لے آتے. تو میں چونکہ اردو مجھے بہت اچھی تھی شروع سے، دوسری تیسری مجھے اردو پڑھنی آ گئی تھی. ماشاء اللہ. تو وہ کتابیں وہ لے کر آتے. پھر گھر کی مصروفیت کی وجہ سے پتہ نہیں وہ پڑھ بھی پاتے کہ نہیں، لیکن وہ میں پڑھ لیتا تھا. ہوں تو اس طرح پھر جب تیسری کلاس میں ہوئے نا تو وہاں میجر عزیز بھٹی شہید کا مضمون پڑھا. تو یہ تھا کہ بڑے ہو کر فوجی بنیں گے اچھا. اور شہید ہو جائیں گے، ہاں بس یہ تھا. پھر وہ میلاد پہ بھی جانے لگ گیا، مسجد میں بھی وہ صاحب نے بڑی محنت کی. تو جب چھٹی کلاس میں 6 کلاس میں آیا نا تو شوق لگ گیا کہ حفظ کروں. تو میں نے بھائی سے عرض کیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں حفظ کر لوں. تو آگے سے وہ فرمانے لگے کہ میں تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ آپ اس طرف آ جائیں، چلو اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا. ہوں بھائی اس طرح پھر مدرسہ چلے. صحیح صحیح ماشاء اللہ. اس کے بعد پھر دینی تعلیم کا آغاز حفظ سے کیا، تو کس ادارے سے کیا اور اساتذہ کون تھے وہاں پہ؟ تو جب وہ یہ شوق پیدا ہوا نا تو 7ویں کلاس مکمل کی گورنمنٹ ہائی اسکول مکلوڈ گنج میں. جی تو پرائمری تو اپنے گاؤں میں پڑھا. پھر 6 اور 7 جو ہے 6ٹھی اور 7ویں کلاس یہ گورنمنٹ ہائی اسکول مکلوڈ گنج میں ہوئی. یہ حفظ کے بعد؟ نہیں پہلے ہی. اچھا حفظ سے جب پہلے. 7ویں ہوئی نا تو پھر یہ زیادہ اچھا شوق اچھا ہو گیا. صحیح. تو پھر جامعہ عربیہ انوار الاسلام منشن آباد میں، پہلے گھر میں یہ مشورہ ہو کہ بصیر پور میں یا پھر منشن آباد. تو اتفاقاً ہم جا رہے تھے بس میں تھا، بھائی تھا. اچھا. تو وہاں کے ناظم اعلیٰ مولانا غلام رسول صاحب القمری رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک انسان تھے، بہت باکمال انسان تھے. تو بھائی کی ان سے ملاقات ہوئی تو بس میں ہی بھائی نے بات کر لی. اچھا تو انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے اس کو لے کر آ جانا. ماشاء تو اللہ. اس طرح جامعہ عربیہ اسلامیہ انوار الاسلام منشن آباد میں یہ حفظ سے میں نے دینی تعلیم کا آغاز کیا. اچھا اچھا. تو حفظ کے قاری صاحب اس وقت کون سے تھے ہاں جی، وہ استاد؟ مولانا قاری شفیق احمد سیالوی تھے اچھا اچھا. رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ نام کے بھی شفیق ہیں تو استاد بھی کمال کے تھے، بہت ہوں شفیق تھے. 2-3 مہینے ان کے پاس پڑھا تو ایک اور قاری صاحب آ گئے، قاری محمد امیر صاحب. تو پھر ان کے پاس کلاس چینج ہوئی تو 6 سپارے ان کے پاس پڑھے. تو پھر وہ چھوڑ کر چلے گئے اور پھر قاری شفیق صاحب کے پاس آ گئے. صحیح صحیح. تو باقی جتنا بھی ہے وہ مکمل ہے قاری شفیق احمد سیالوی صاحب اچھا سے اچھا. کیا. اور اس کے بعد پھر درس نظامی کا آغاز کس ادارے سے ہوا اور پھر کن کن اداروں میں؟
فراغت کہاں سے ہوئی؟ تو جب حفظ کر لیا نا تو پھر منزل کا پتہ ہے کہ حفظ میں بعض بچے تو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ سبق کے دوران ہی ان کی منزل بہت اچھی ہوتی ہے. تو بہرحال میری منزل کچھ ذرا کمزور تھی، تو وہ یاد کرنے کے لیے نا میں لاہور آ گیا. اچھا. لاہور میں جامع فیض باغ جامعہ شمسیہ 1997 یا 96 کے آخر میں اچھا. یہاں پر آیا، تو 6 مہینے یہاں پڑھا. تو اس کے بعد جامعہ معاذ البصر تھا کریم پارک میں، جی. وہاں میں چلا گیا. تو وہاں مکمل منزل بھی یاد کی، الحمدللہ قرآن پاک سنایا تراویح میں. اور پھر وہیں جو ہے نا اس کے بعد درس نامی کا آغاز بھی ہو گیا. اچھا. اسی ادارے سے؟ اسی ادارے. تو صحیح. مفتی محمد اشرف بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بعد میں جامعہ رسولیہ شیرازیہ کے شیخ الحدیث بھی رہے، جی جی جی. ان سے میں نے فارسی اور صرف وہاں پڑھی. تو اس کے بعد پھر آگے جامعہ نعیمیہ میں. اچھا. اس کے بعد پھر جامعہ نعیمیہ میں. جامعہ نعیمیہ. صحیح. اچھا، لاہور میں کچھ یاد ہے سب سے پہلے دن آپ جب تشریف لائے تو ساتھ کون تھا، کس کے ساتھ آنا ہوا، کیا سبب کیسے بنا؟ تو وہ گھر کی مصروفیت بھی تھی، کچھ بڑے ہو گئے، تو جی. وہاں نا منزل کا صحیح پڑھا نہیں جا رہا تھا. جی جی. تو میں نے اپنے استاد محترم قاری شفیق احمد صاحب سے یہ عرض کیا، جی اب مجھے نہ کسی اور جگہ چھوڑیں. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ نام کی طرح شفیق تھے، تو انہوں نے مہربانی فرمائی، وہ خود مجھے یہاں لے کر آئے. اچھا. تو جامعہ شمسیہ میں وہ خود مجھے داخلہ کرا کے نا تو پھر وہ واپس چلے گئے. صحیح. تو اس طرح وہ میں لاہور آیا. اچھا. تو اس دن کچھ یاد ہے کتنا کرایہ اس وقت؟ ہاں یہ بھی جب میں سوچتا ہوں نا تو اب یہ حالت ہے کہ دروگا والا سے لاری اڈے تک کا کرایہ 80 روپے 90 روپے وہ رکشے والا لیتا ہے جی آج کل. لیکن وہاں یہ تھا کہ منشن آباد سے لاہور تک جو بس کا کرایہ 70 روپے تھا. ہوئے ہوئے. اللہ اکبر. اچھا. تو پھر اس کے بعد جامعہ نعیمیہ میں جب آپ تشریف لائے درس نظامی کے لیے، تو پھر جامعہ نعیمیہ میں آپ اس کے بعد پھر جامعہ نعیمیہ سے ہی فراغت ہوئی اور اس کے بعد پھر تدریس کا سلسلہ؟ ہاں تو معاذ البصر میں جب میں پڑھتے تھے نا تو جب صرف کا سال تھا جی. تو اس وقت مولانا مفتی اکمل صاحب جی جو کراچی والے ہیں، جی جی. وہ ادھر دورہ حدیث کر رہے تھے جامعہ نظامیہ میں. اچھا. تو ان کے ایک شاگرد تھے مولانا ظفر صاحب، ٹھیک ہے. جنہوں نے حق پر کون کتاب بھی لکھی ہے. جی جی. ان کی مسجد میں نا وہ تدریس بھی ہوتی تھی. اچھا. تو مولانا اکمل صاحب وہ سینئر کو پڑھاتے، سینئر پھر جونیئر کو، اور وہ اپنے سے جونیئر کو. اچھا. تو وہ جو تیسرے جونیئر تھے نا ان میں بھی تھا. ماشاء. تو ادھر بھی صرف پڑھتا رہا، تو پھر ادھر بھی دونوں طرف میں پڑھتا رہا. تو پھر وہ جامعہ نعیمیہ میں نے پہلے کہہ دیا، تو جامعہ نظامیہ میں نے داخلہ لیا. اچھا اچھا. جامعہ تو یہاں 2 مہینے پڑھا، یعنی عید الفطر کے بعد جو داخلہ ہوتا ہے تو بڑی عید تک. جی. اس کے بعد کچھ دوست تھے جو احباب تھے، ان کے ساتھ پھر جامعہ نعیمیہ چلایا. اچھا. دوسرے سال میں. ماشاء. تو اس کے بعد پھر مکمل جامعہ نعیمیہ سے. صحیح. مفتی کورس جامعہ نعیمیہ میں؟ مفتی کورس شروع کیا تھا لیکن قسمت میں مکمل نہیں کر سکا. اچھا. ابتدا نے چھوڑ دی. صحیح. پھر کون کون سے اساتذہ سے زانو تلمذ طے کیا، کون کون سے اساتذہ جو آپ کے ذہن میں یاد آتے ہیں؟ اور اس میں پھر ساتھ ایک یہ بھی ایڈ کر دوں کہ کن استاد گرامی سے آپ سب سے زیادہ متاثر ہوئے؟ تو درس نظامی کے اساتذہ میں تو مولانا مفتی محمد اشرف بندیالوی صاحب یہ سب سے پہلے استاد ہیں ماشاء اللہ. اور اسی دوران جب فارسی کی کلاس تھی نا تو ساتھ زور کے بعد تجوید پڑھا تھا قاری عبدالغفار جیلمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے تجوید و قرات بھی پڑھی. تو پھر نظامیہ میں مولانا عبدالاستاد سیدی صاحب، ان سے اگرچہ تھوڑے سے سبق پڑھے تھے، تعلیم المنطق یہ پڑھا رہے تھے. جی. لکھی بھی انہوں نے تھی، پڑھاتے بھی تھے. تو ایک تو یہ ہے، دوسرے مولانا گیلانی صاحب تھے، ان کا نام بھول گیا جی. کیونکہ 2 مہینے رہا تو پھر چلا گیا. ایک مولانا محمد حنیف صاحب تھے. اس کے بعد جب نعیمی آیا تو یہاں پر مولانا عارف نعیمی صاحب تھے. ٹھیک ہے. ان کے پاس ڈاکٹر سفرار نعیمی صاحب کے بھائی ہیں. جی. تو ان سے شرمیہ تعمیل اور ہدایت النحو وہ پڑھی. مولانا کلیم فروکی صاحب، مولانا سلیمان قادری صاحب ماشاء. آج بھی پڑھا رہے ہیں ماشاء اللہ. اس وقت تو یہ اب بزرگ ہو گئے، ہم بزرگ ہونے لگے ہیں. جی.
تو یہ تو بالکل مولانا نہیں تھا۔ کلیم فاروقی صاحب استاد عبدالعلیم سیالوی صاحب کے صاحبزادے جو ہیں؟ ہاں جی، جو صاحبزادے اچھا ہیں، ماشاء اللہ، تو وہ پڑھاتے تھے، مراؤ الارواح ان کے پاس پڑھی، صحیح، پھر وہ بہت سے چلے گئے، اس کے بعد پھر وہ نعیمیہ میرا خیال آ جی گئے۔ جی ہم تو نے بھی ان سے پڑھا ہاں، ہے، تو جب وہ پہلے تھے نا تو اس وقت میں نے مراؤ اچھا الارواح ان اچھا، کے پاس صحیح، پڑھی، تو تیسرے سال تک یہی اساتذہ۔ اس کے بعد مولانا محبوب چشتی صاحب، ماشاء اللہ، تو مولانا غلام نصیر الدین صاحب، جی ان جی سے شرح جامی اور کافی کتابیں پڑھی ہیں، میرا خیال جی ہے ہر سال ہمارا ان کے پاس سبق تھا۔ جی تو مولانا مفتی انور القادری صاحب، مولانا عبدالعلیم صاحب اور مفتی عبداللطیف مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ماشاء اللہ، تو مولانا ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب، ان سے بھی ماشاء پڑھا اللہ، ہے۔ اچھا ان سے بھی ہاں جی، موقع ملا پڑھنے کا، ہاں جی، 2 سال ان سے پڑھے اچھا ہیں۔ ماشاء ہدایت اللہ، الناب کتاب النکاح پڑھی، ہدایت الناب کہہ رہا ہوں، ہدایہ شریف، جی ہدایہ شریف سے کتاب النکاح اور ابو داؤد شریف، جی جی جی، یہ 2 کتابیں جو ہے نا ان کے پاس اچھا پڑھی ہیں، اچھا، اور بڑا سیکھا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ متاثر کن سے ہوئے، جی جی تو جیسے نا فارسی میں کہتے ہیں ہر گل را رنگ و بودی گرست، جی جی جی، ہمارا جو بھی استاد ہے، نادرے سے لے کر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر استاد وہ کمال ہے، تو سارے اساتذہ بہت کمال ہیں، جی لیکن سادگی میں اور سنیوں کے درد میں، تحریک میں، اور کسی کو آگے کرنے اور خود پیچھے رہنے میں جو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کمال تھا، اور کیا جو ان بات، کی سادگی تھی، کیا بات ہے، واہ تو ان سے جو ہے نا کافی واہ متاثر بھائی، ہوں۔ اچھا قبلہ میں جس سے بھی ملا ہوں، جو ڈاکٹر صاحب سے جس سے تعلق تھا، اس نے یہی بات کی کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ دوسروں کو آگے کرتے تھے، جی، یہی، خود ہمیشہ ہاں، پیچھے پیچھے رہتے تھے، تو صدارت کی کرسی پہ کسی اور کو جی بٹھا جی دینا، جی جی، خود باہر جانا، مہمان آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور سادگی کا یہ عالم تھا کہ بعض کا نعیمیہ میں اکثر مہمان آتے رہتے تھے باہر کے، تو اگر وہ جوتے طلباء کے آگے پیچھے پڑے ہیں تو وہ خود ہی سیدھے کرنے لگے، اللہ اکبر، اللہ اور جو اکبر، ایک ان کی میں نے دیکھی نا زندگی بھر میں نے کبھی ان کو چوپڑی مار کر نہیں دی، اللہ اکبر، کسی استاد صاحب سے بات کرنے گئے ہیں، چاہے وہ بڑے درجے کا استاد ہے یا چھوٹی کلاسوں کا استاد ہے، تو چھپ کر کے نا 2 زانو ہو کر بیٹھ جاتے، ایسے ہی جب بالکل پتہ ایسے ہی، چلتا تو پھر جو ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب آئیں تو بات ہوتی تھی، بالکل ایسے ہی ہے، بہت ہم بھی کمال جب شخصیت تھی ناظری کرام مجھے السلام۔ یاد آ رہا ہے دوسرے سال میں تھے ہم، تو کوئی مہمان آ رہے تھے تو لائبریری ہال میں وہ جگہ بنا رہے تھے، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ فرش کے اوپر وہ جو تپڑی لگاتے ہیں نا، جی، حالانکہ کلاسیں لگی ہوئی ہیں، اتنے بڑے ادارے کا سربراہ ہے، اسٹوڈنٹ کو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود خود جو ہے وہ تپڑی لگانا شروع ہو گئی، وہی نا جی، میں کمال، حیران ہوا کہ یعنی اتنی بڑی شخصیت، اور دیکھیں کہ دین کی خاطر بالکل بھی، اس لیے آپ دیکھیں اللہ نے ان کو جتنی عاجزی اللہ تعالیٰ نے وہ اتنا ہی اتنا بڑا ہی مقام عہدہ عطا دیا، بالکل فرمایا ایسے ہی لوگوں کے دلوں میں، اور دین کی خدمت اور ایسے ہی، ہر بالکل جگہ میں، کمال تھا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو قبلہ دوران طالب علمی مختلف جو ہے نا واقعات پیش آتے رہتے ہیں، تو آپ کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے ذہن میں ہو کہ یار فلاں جو واقعہ ہے نا وہ ساری زندگی انسان کو کوئی ایسا واقعہ یاد رہتا ہے، تو کوئی ایسا واقعہ آپ کے ذہن میں؟ واقعات تو پھر آتے جاتے ہی اس رہتے سے ہیں۔ پہلے میں ایک عرض یہ کروں کہ پہلے تو آپ یہ فرمائیں کہ کیسے حالات تھے، مطلب دین کی طرف آئے، دینی حالات، آنا جانا، پھر لاہور سے گھر میں جانا، پھر واپس آنا، گھر کے حالات کیسے تھے، یعنی مالی حالات کیسے تھے آپ کے، پھر اس کے بعد آپ وہ واقعہ بھی، جہاں تک اپنے مالی حالات کا ہے تو وہ تو الحمدللہ ٹھیک تھے۔ جی جی اس کی ایک وجہ یہ کہ وہ بھائی جو ہے نا 3 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں ہم، تو وہ تینوں بھائی جو ہے نا وہ خود کام کرتے تھے، مجھے کرنے ہی نہیں دیتے تھے، ہوں اور جتنا بھی خرچہ ہوتا تو وہ چاہے گھر کے حالات جیسے بھی ہوتے وہ میرا خرچہ جو ہے نا اس میں کمی نہیں آنے دیتے تھے، صحیح، اور ویسے بھی الحمدللہ اللہ کا کرم تھا، فصلیں بھی ہو رہی تھی گھر میں، وہ جانور وغیرہ بھی تو ٹھیک تھے الحمدللہ، ہوں لیکن جو جامعات کے حالات تھے نا تو وہ ویسے ہی تھے جیسے مدرسوں کے ہوتے ہیں، ہوں حفظ کرنے گئے تو وہاں سردی ہے یا گرمی ہے، ناشتے کا انتظام نہیں تھا، تو اچھا، 12-1 بجے پہلا کھانا ملتا، اوئے ہوئے، تو دوسرا عشاء کے بعد، تو پھر بعد میں اچھا، وہ ناظم صاحب نے تھوڑی سی تبدیلی کی کہ صبح جو دوپہر کو کھانا ملتا تھا وہ صبح 7-8 بجے کر دیا، اور رات والا کھانا عصر کے بعد، تو اس اچھا سے ہم بڑے خوش تھے کہ یہ بہت اچھا ہو گیا، اچھا ہو گیا، لیکن آپ یقین جانیں کہ 12 بجے گرمیوں میں بھی ہمیں کھانا ملتا تھا، حفظ کی کلاسیں اوئے تھیں، ہوئے پڑھتے ہوئے، ہم لیکن کوئی محسوس نہیں ہوتا تھا، اللہ ایسا اکبر، مطلب وہ قرآن کی برکت تھی یا ایک جذبہ تھا، جیسے آج کل بچے کہتے ہیں نا جی فلاں مدرسے میں گیا میرا دل نہیں لگ رہا، ہوں یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی
کہ دل لگانا کس کو کہتے ہیں، ہوں، کہ آپ اللہ کے بندے پڑھنے آئے ہیں یا دل لگانے کے لیے آئے ہیں. جی جی جی، تو اگر پڑھائی آپ کو مل رہی ہے اور آپ کے اساتذہ جو ہیں نا وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، تو سارے اساتذہ بہت اچھے ہی اچھے ہیں، ہوتے ہیں، لیکن طبیعت اگر آپ کی مل گئی ہے ان کے ساتھ تو پھر آپ اسی کو لیں. یہ چیزیں عمارتیں وغیرہ یا شہر یا گلیاں، ان سے کیا لینا دینا. جی جی بالکل تو ایسے، اکثر کو یہ کہ دل نہیں لگا یار، مجھے دل نہیں، تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ دل لگنا کیسے کہتے ہیں. تو وہاں الحمدللہ ہم پڑھتے رہے، کوئی محسوس نہیں ہوا. اب بھی نہیں کہ کبھی ہم بھوکے مارے دورے ہوئے ہوں، ایسا نہیں، پتہ ہی نہیں، ہوں، قرآن کی برکت تھی اور الحمدللہ پڑھ لیا. جی جی بالکل، تو مدرسوں کے حوالے سے تو یہ حالات تھے. جی لاہور میں بھی آئے تو اس طرح، یا شروع میں جامعہ شمسیہ میں تو خیر وہ اہتمام تھا کھانے کا، لیکن مازغ البصر میں خود وہ پکاتے تھے، خود اچھا، کھاتے تھے. تو وہاں میں نے بھی آٹا گوندا کئی بار، ہاں جی واہ، تو ہنڈی بھی پکائی. روٹیاں بھی بنائی ہیں، روٹی پکانی نہیں آئی تھی. اچھا اچھا، یہ جس طرح واقعہ کہہ رہے ہیں، تو ایک بار روٹی وہ پکانے لگا، ایسے توے پہ ڈالنے لگا تو میرا ہاتھ جل گیا. تو روٹی پکانی نہیں آئی. جی جی. تو آٹا بھی گوندا ہے، سبزی بھی وہ بنائی بھی ہے، پکائی بھی ہے، الحمدللہ سالن اچھا میں میں اچھا نے بنا اندازہ لیتے. کیا کہ مدارس کے پڑھے ہوئے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا قبلہ، وہ ہر فن مولا ہوتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں مسجد کے جو ائمہ ہوتے ہیں، مسجد کا سپیکر خراب ہو جائے خود ٹھیک کریں گے، مسجد کا کوئی بھی کام، حتیٰ کہ میں نے ایسے ہی علماء کو بھی دیکھا بجلی کا کام بھی وہ خود کر رہے ہوتے ہیں، اور کھانا بنانا، یہ تو ایک معمولی سی بات ہے علماء کے لیے. تو یہ دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کچھ پھر سکھا دیتا ہے. اصل میں چونکہ وہ دینی طالب علم ہوں یا دینی علماء ہوں، تو ان کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث کہا جاتا ہے. جی 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 بالکل. اور رب تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا نا کہ آپ فرما دیجئے وما انا من المتکلفین، جی جی کہ جی میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. ماشاء اللہ. تو ظاہر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تکلف نہیں ہے، صحابہ کرام کی زندگی میں تکلف نہیں، تو وہ سلسلہ اب بھی چل رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ زمانہ طالب علمی میں جو بچے بڑی ٹھاٹ واٹ کے ساتھ رہے ہیں نا، آگے نہیں چل سکے. نہیں چل سکے. وہ دین کا فیضان، دین کا فیض انہی بچوں سے ہی آگے جاری ہوا جو غریب تھے جی جی یا جی تکلف سے عاری تھے. جی جی تو بالکل. جو بھی کام استاد نے کہنا وہ بھاگ کر کرتے. ہوں تکلف نہیں ہوتا، اس لیے کھانا بھی بنا لینا، سبزی بھی بنا لینی، ہوں کوئی چھوٹا موٹا کام ہو تو وہ خود کر لیتے. تو اس وجہ سے آگے ان کی زندگی چلتی ہے. جب عملی زندگی میں آتے ہیں تو وہ چونکہ ساری چیزیں تو آتی ہیں، اس لیے بجائے اس کے کہ کسی اور کو کہیں وہ خود کام کر لیتے. جی 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 اس کے برعکس آپ دوسرے لوگوں کو دیکھیں، اگر ایک بندہ افسر بن گیا ہے تو وہ تو سامنے ٹیبل بھی صاف نہیں کرتا ہے. ایسے ہی. کوئی چیز بھی ہے تو وہ دوسرے کو بلائے گا، وہ آئے گا تو کہے گا یہ صاف کر دیں. ہوں کوئی بٹن ہو تو وہ یہ آن نہیں کرے گا بلکہ کہے گا یہ کر دو، وہ ہوں کر دو. تو چونکہ علماء وہ ان کی پیچھے وراثت بڑی ہے، تعلق الحمدللہ بہت بڑا ہے، اور الحمدللہ. جن کے ساتھ تعلق ہے وہ ان میں تکلف ہی نہیں تھا. تو یہ کیا چیز بات ہے، نسبت ہے، فیض ہے، وہ اب بھی آ رہا بڑی بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی کہ اصل میں وراثت چونکہ وہ ہے نا، ہے. سرکار جوتے بھی خود گانٹ رہے ہیں، جی دودھ بھی خود دو رہے ہیں، کپڑے بھی خود سلائی کر رہے ہیں، سارا کام خود حضور. وہی نہ، تو اس لیے تو وہ وراثت کا بڑا ہاں. اثر، واقعی بہت بڑی بات آپ نے فرمائی ہے. تو قبلہ اپنی زندگی کا کوئی خوبصورت واقعہ خوش طبی وہ کے لیے. جو ہے نا دو ہیں. جی جی ایک بار تو حفظ میں تھے، تو ہمارے استاد محترم تھے نا قاری محمد امیر صاحب، جی وہ گرمیوں میں بھی اس وقت وہاں نماز 2 بجے یا 2:15 ہوتی تھی، اچھا. ظہر کی نماز. تو 11 بجے چھٹی ہوتی تو کھانا کھانے کے بعد سو جاتے، اور وہ پھر بھی 1 بجے جگا لیتے ہوں کہ چل کے پڑھو. تو جاتے پڑھ لیتے. تو وہاں نا ایک بار دوپہر کو چھٹی ہوئی تو آ کر سو گئے. اور ایک رحمت علی نام کا تھوڑا سا سادہ بھی تھا، ہوں تو وہ بچہ سویا نا، اچانک اس کی آنکھ کھلی. تو 12 بجے وہ باہر نکلا. تو باہر نکل کر اس نے دیکھا ادھر ادھر دھوپ نکلی ہوئی ہے. تو دوڑ کر گیا، استاد جی باہر نکلو، باہر دھوپ نکلی ہوئی ہے. تو استادوں نے کہا دھوپ نکلی تو پھر کیا، چپ کر سو جا. استاد جی باہر نکل کے تو دیکھو باہر دھوپ نکلی ہے. انہوں نے پھر غصہ کیا، چپ کر سو جا. کہتا استاد جی تسی باہر کیوں نہیں آتے، باہر تو دیکھو دھوپ نکلی ہے. انہوں نے ڈانٹا، ڈر بھی تھا، تو وہ بیچارہ چپ کر کے پھر سو گیا. جب وہ زور کے ٹائم اٹھے نا تو استادوں نے اسے بلایا، بھی تجھے کیا ہوا؟ کہتا استاد جی وہ بس میں سویا نا تو اچانک میری آنکھ کھلی تو مجھے یہ تھا کہ رات کے ہم سوئے ہوئے. اچھا. تو رات کے سوئے ہیں تو کسی نے جگایا ہی نہیں، فجر کی نماز بھی چلی گئی، سورج نکل آیا. اچھا اچھا تو اچھا اس لیے میں باہر دوڑا تو میں گھبرا گیا، تو میں نے کہا استاد جی باہر نکلو، اچھا اچھا. دھوپ نکلی.
تو ایک یہ دوسرا یہ فارسی میں جامعہ معزق البصر میں ہم پڑھتے تھے، تو میں صرف والی کلاس میں تھا ایک سال، تو جو ہماری فارسی کی کلاس تھی نا، جو جونیئر تھے، جی وہاں ایک بچہ تھا، غالباً اس کا فاروق نام تھا، تو وہ بیچارہ بہت زیادہ ہی کند ذہن تھا، اس کو جو بھی سبق سمجھاتے وہ آتا ہی نہیں تھا، تو فارسی پڑھ رہے تھے، تو مولانا محمد اشرف بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ استاد تھے، تو بڑے مہربان استاد تھے آپ بھی، اللہ علیہ کرام فرمائے، تو وہ بچے سبق اسے بتاتے، اس سے آتا ہی نہ، تو تنگ آ کر نا انہیں کوئی شرارت سوجی، تو انہوں نے ایک فارسی کا شعر اسے پڑھا کر نا، عبارت فارسی کی، جی تو ترجمہ کرا دیا، بول میاں مٹھو کر چبا چبا، اچھا تو وہ اس نے ایسے ہی یاد کر لیا، جب سنانے کے بارے ان کا عام فروخ سبق یاد ہے، جی یاد ہے، ان کا سنا، اس نے وہ شعر پڑھا، ترجمہ کر دیا، بول میاں مٹھو کر چبا چبا، تو استاد صاحب فرمانے یہ کس نے منع کرتے جو بچوں نے، تو انہوں نے بلا لیا، پھر ان کے کان پکڑا کے، یار اس کو ایک نہیں آتا تو ہم لوگ الٹا مذاق بنا رہے ہیں، تو اس طرح کے اس طرح کے بڑے واقعات ہوتے ہیں دوران طالب علم، ظاہر ہے بندہ ایک گھر سے دور ہوتا ہے، ہاں طالب جی، علموں وہ کے ساتھ رہنا، قدرتی بھی ایک ذہین بچے ہوتے جی ہیں نا، جی شرارتی ان جی کے جی اندر جی ہوتی ہوتے ہے۔ ہیں بالکل۔ وہ ہمارے ساتھ بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوتا تھا، تو اکثر وہ شرح تعامل کی کتاب جو ترکیب کرنی ہوتی تھی نا، تو وہ استاد ڈاکٹر سلمان قادری صاحب مجھے یاد آیا، تو وہ اس طرح باری باری سنتے رہتے تھے، تو وہ دیکھ لیتا تھا کہ میری باری جو ہے نا وہ کس جگہ پہ، کس لائن پہ آ رہی ہے، تو وہ اس نے وہ لکھ کے رکھا ہوتا تھا، تو وہ ایک دفعہ مجھے یاد آیا کہ وہ باری آگے پیچھے ہو گئی تو پھنس گیا، وہ اس طرح کا ہوتے رہتے ہیں واقعات۔ اس طرح نے ایک مولانا آصف صاحب ہیں، ان کا بڑا احسان ہے مجھ پر، جی تو یہ مولانا مفتی اکمل صاحب کے وہ شاگرد تھے، اچھا تو پھر وہ ہمیں سر پڑھاتے تھے، تو ایک بار نا مجھے سبق یاد نہیں تھا، جی تو اور میں نے انہوں نے کہا سبق سنا، میں نے کہا جی یاد نہیں ہے، تو کہتے کیوں، میں کہا جی ٹائم ہی نہیں ملا، اور اس وقت نا یہ مفتی اکمل صاحب جی یہ اتنا سبق دیتے تھے کہ 6 گھنٹے یہ فرماتے تھے کہ سونا ہے، اس کے علاوہ بس پڑھنا ہی ہے، اور اچھا آپ یقین جانیں اتنا سبق ہوتا تھا کہ 6 گھنٹے سے 2 منٹ بھی اوپر سو لیا نا تو کوئی نہ کوئی سبق رہ جاتا تھا، اتنی محنت کرواتے تھے، اور یہ بڑے محنتی استاد، بڑے یہ محنتی، جامعہ خود نظامیہ میں ہوتے تھے؟ جامعہ نظامیہ میں اچھا دورہ کر رہے تھے تو پیچھے پڑھا رہے تھے، صحیح صحیح تو وہ مولانا آصف صاحب تھے، واہ کینٹ سے ان کا تعلق تھا، مولانا محمد آصف اتاری، اچھا تو بعد میں واہ کینٹ ملنے بھی گیا تھا ایک بار ان کو، تو انہوں نے کہا سبق سنا، میں نے کہا جی سبق یاد نہیں، تو انہوں نے پینسل پکڑی اور کہنے لگے صبح سے جب آپ اٹھے ہیں نا تو رات کو سونے تک کیا کرتے رہے مجھے لکھوائیں، تو جھوٹ تو بولتے نہیں تھے ہم اپنے استاد سے، الحمدللہ یہ ہے کہ اب بھی زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی جھوٹ بولے، یہ اللہ کا فضل ہے، تو میں نے وہ لکھوانا شروع کر دیا، یہ کیا، تو عصر کے بعد نا وہاں مونی روڈ پہ مسجد تھی، تو وہاں قریب جھارا جم میں، تو وہاں کوئی دوست آئے تو انہوں نے کہا جی ڈوڑے شوڑے بنائیے، تو وہاں جان شان بنانے کے لیے پھر میں بھی ان کے ساتھ چلا جی گیا، جی تو عصر سے مغرب نا وہاں وہ ڈمبل چمبل اٹھاتے ویسا، جی جی تو میں نے کہا جی وہ عصر سے مغرب تک وہاں جم میں گیا تھا، تو انہوں نے نا وہ قلم رکھ کر مجھے فرمانے لگے کہ آپ گھر سے نا پڑھنے کے لیے آئیں، جان بنانے کے لیے نہیں آئے، پھر انہوں نے کہا کہ ایک ہوتا ہے مقصد، ایک ہوتا ہے ضرورت، جو لوگ ضرورت کو مقصد سے آگے لے جاتے ہیں تو وہ کامیاب نہیں ہوتے، تو آپ مقصد پر ضرورت کو قربان کرو، نہ کہ آپ ضرورت پر مقصد کو قربان کریں، واہ واہ اور یہ چیز تو آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے، بڑی خوبصورت بات تو میں نے کہا جی بس پھر آج کے بعد نہیں جانا، پھر میں نے جانا چھوڑ دیا، اور اب بھی ان کی یہ بات یاد آتی تو دل سے دعائیں بھی نکلتی ہیں، محسن بھی ہیں، استاد بھی ہیں میرے، تو ان کی یہ جو بات تھی نا تو اس نے بہت زیادہ زندگی پلٹی میری، تو آپ دیکھیں میرے اتنے زیادہ یہاں دوست نہیں تھے، لاہور میں رہتے ہوئے اللہ کا شکر ہے مسجد بھی تھی، گھر سے بھی پیسہ آ رہا تھا، تو کوئی اتنے زیادہ دوست احباب بھی نہیں، اور ادھر ادھر آوارہ گردی بھی نہیں ہوئی، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ آج تک، اب تو ذمہ داریاں بھی آ گئی پڑھانے، تو زمانہ طالب علم ہی میں حفظ میں رہا یا میں ادھر آ گیا، تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک بار بھی کسی نے جا کر ہمارے گھر والوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ کا بیٹا پڑھنے گیا تھا تو یہ کام کر رہا، اللہ نے یہ کرم فرمایا
الحمدللہ. تو کبھی بھی نہ گھر والوں کو شرمندگی ہونے دی اور نہ اللہ نے کرم فرمایا اور اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے مزید. اور پھر قبلہ پڑھانا کب سے سٹارٹ کیا اور کون کون سے مضمون آج تک پڑھائے؟ ماشاء اللہ ناظم تعلیمات ہیں آپ، تو پسندیدہ مضمون کون سا ہے؟ یہ 2007 میں ہماری جو ہے نا دستار ہوئی، جی تو 9 سے پڑھانا شروع کیا. ایک اچھا، سال جو ہے نا 2009 سے. ہاں جی وہ اس میں ایف اے کیا تھا، صحیح. میٹرک کے بعد میں کیا ایف اے کیا، تو وہ ایف اے کا سال تھا. اس کے بعد میں 2009 سے پڑھانا شروع کیا اور آج تک الحمدللہ پڑھا رہا ہوں. 2007 سے فراغت ہوئی؟ ہاں جی اچھا 2007 میں ماشاء نعیمیہ سے. تو ایک سال کا وقفہ ہوا، اس کے بعد جو ہے نا وہ پڑھانا شروع کیا. تو میرا خیال ہے کہ شاید ساری درس نامی کی کوئی کتاب ہوگی جو نہیں پڑھائی ہے. ماشاء اللہ تو ماشاء اللہ. سال اول سے لے کر نا آخر تک تو بخاری شریف بھی رب تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ماشاء یہ اللہ پڑھائی ہے، ماشاء اللہ. سنن ابن ماجہ، سنن نسائی اور جامع ترمذی، تو صحیح. ابو داؤد شریف اور مسلم شریف رہ گئی ہیں، باقی ماشاء الحمدللہ اللہ یہ بھی ماشاء پڑھا اللہ. رہے ہیں. اس طرح تفسیر، حدیث، فقہ، تو یہ مجھے نا زیادہ شوق یہ تھا کہ فقہ اور حدیث پڑھانے کا. تو وہ بھی جب میں یہاں آیا نا تو 4 سال تک کلاس تھی. اچھا تو پہلے سال ہی رب تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ ہدایہ پڑھائی میں نے، ماشاء اور اللہ. حدیث کی وہ ریاض الصالحین تھی تیسرے سال میں، تو وہ رب تعالیٰ نے پڑھانے کی توفیق ماشاء عطا اللہ. فرمائی. یعنی تقریباً ہر فن کی کتاب جو ہے نا الحمدللہ صحیح پڑھائی ہے. صحیح ماشاء اللہ. تو کوئی تحقیقی کام بھی ہوا ہے، مطلب تصنیف کا کام؟ بس اس میں آپ بھی دعا فرمائیں. وہ میں نے ہدایت النحو کی آسان شرح سوال جواب میں لکھی ہے، صحیح. لیکن ابھی تک وہ میرے پاس ہی ہے. اسی طرح صرف میں وہ بھی جو ہے نا وہ لکھی ہے سوال جواب میں یا ویسے، لیکن ابھی چھپائی نہیں ہوگی. اچھا اچھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے نا بیٹا عطا فرمایا، ماشاء اللہ تو میرا یہ شوق تھا کہ اگر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تو اس کا نام محمد رکھوں گا. ماشاء اللہ. اب چونکہ ہمارا علاقہ وہاں اتنی دینی تعلیم جو ہے نا وہ نہیں ہے، تو جب لوگوں نے سنا نا تو کسی نے سامنے تو نہیں، تو کسی نے بات کی کہ سنا نام تو رکھنا صحیح نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں نے پھر کچھ لکھا کہ آیا محمد بیٹے کا محمد نام رکھنا جائز ہے یا جائز نہیں، اور اس میں گرامی نام نامی اس میں گرامی کی فضیلت، تو یہ بھی لکھا پڑا ہے. تو دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ توفیق دے اور آگے اس کو جو ہے نا وہ چھپا بھی سکے. تو بزرگان دین میں سے جو طریقت کا جو سلسلہ ہے وہ کن کن بزرگوں سے ملاقات ہوئی اور بیعت طریقت کس کے ہاتھ میں؟ ملاقات تو کافی بزرگوں سے الحمدللہ رہی ہے، لیکن جو میرا سلسلہ طریقت ہے نا وہ پیر سید مشتاق احمد شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حفظ کے دوران ہی میں مرید ہو گیا تھا. اور آپ کا سلسلہ نقشبندیہ ہے، اور یہ خواجہ غلام محی الدین قصوری دائم الحضوری رحمۃ اللہ علیہ، جی تو قصور شریف میں، صحیح. تو ان کا پھر آگے سلسلہ چلتے ہوئے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں تک پہنچا، صحیح. تو ان کا میں مرید ہوں. صحیح ٹھیک ہے. اور قبلہ تدریس کے علاوہ پھر اور کیا مصروفیت ہوتی ہے مسجد میں ڈیوٹی، اور یا پھر تدریس ظاہر ہے ایک مدرس بندے کے لیے باقی بہت سارے کام جو ہے وہ چھوڑنے پڑتے ہیں، تو یہ ساری مصروفیت کے ساتھ ساتھ پھر تدریس کا سلسلہ کیسے، یعنی کہ ٹائم کس طرح آپ دیتے تو ہیں؟ میرے پاس ہے ہی صرف تدریس. اچھا اچھا. تو ایک جگہ مسجد میں ہے امامت کی بھی، جی. لیکن وہاں 3 نمازیں ہیں، ظہر، عصر اور مغرب. اچھا. تو وہاں ایک طالب علم ہے، اس کو رکھا ہوا ہے، تو اس کی میں خدمت کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو نمازیں وہ پڑھا رہے ہیں، صحیح. باقی جمعہ ہے اور اس کے بعد سارا دن مدرسے میں ہی. تو اس لیے پھر جب ہے ہی تدریس تو رہتا بھی تو الحمدللہ اس کے لیے ٹائم نکل آتا. ماشاء اللہ. اور قبلہ ماشاء اللہ کل آپ کے ادارے کی جو ہے وہ ختم بخاری میں حاضر ہوا تھا. اب یہ سال کا اینڈ ہے تقریباً، اب بچوں کے پیپر شروع ہونے والے ہیں. اب جو طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، جو ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ اپنی زندگی کا ایک نچوڑ ہے کہ وہ کن کن چیزوں کا خیال رکھیں، کن کن چیزوں کے اوپر عمل کریں. آپ اپنا کوئی پیغام اگر دینا چاہیں. دیکھیں جی، جس طرح ہر چیز میں جو ہے نا لوگ اسپیشلسٹ ہو رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے جی آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی جگر کا، معدے کا، دل کا، اس طرح. تو اس طرح یہ طالب علم بھی جو ہے نا ان کو بھی آگے آنا چاہیے. اور اب تو سہولتیں بہت زیادہ ہیں، اب تخصص فی الفقہ آ گئی ہے، اس کے کورس آ گئے ہیں، تخصص فی الحدیث ہے،
اور تخصص فی تفسیر مختلف ہے. تخصصات ہیں. تو بچے دیکھیں ان کا ذوق ہے جس طرف جا رہا ہے نا، تو وہ فقہ میں تخصص کریں، حدیث میں کریں، کیونکہ آج کل نا دور جو ہے وہ حدیث کا ہے، قرآن کا ہے. لوگوں کو کہیں بڑے سے بڑے فقہ کی بات کریں تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں. جی تو اس لیے وہ حدیث میں اپنے جو ہے نا وہ مہارت حاصل کریں، اس طرح تفسیر میں مہارت حاصل کریں، اور پھر فقہ تو ساری ہر شے کی جامع ہے، جی تو اس لیے مہارت حاصل کریں. صحیح. یہ نہیں گزارا، اب وہ گزارے والی باتیں جو ہے نا جی وہ جی ختم ہے بالکل کہ صحیح فلاں بزرگ نے کہہ دیا، فلاں نے ایسا صحیح نہیں ہے. صحیح صحیح ہے صحیح. تو بالکل الحمدللہ وہ کتابیں جو پہلے نہیں ملتی تھی اب تو وہ بھی آ گئی ہیں. تو بچوں کو چاہیے کہ مطالعہ کریں اور محنت کریں، کوشش کریں. یہ 8 سال پڑھنے سے یہ نہیں کہ وہ عالم بن گئے ہیں، جی بلکہ یوں سمجھیں کہ ان کو پڑھنا آ گیا. ایسے اب ہی. مزید آگے وہ محنت کریں اور بڑے سے بڑے عالم بنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی اور پرہیزگاری یہ ضروری ہے. بہت بہت ادب بڑھیا. احترام یہ ضروری ہے. بہت جتنا بڑھیا. یہ نیک ہوں گے، متقی پرہیزگار بنیں گے، اتنی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا وہ زیادہ برکتیں عطا فرمائیں. صحیح. ہمارے ایک وہ بات میں عرض کر دوں، جی جی ہمارے استاد صاحب تھے نا جو حفظ کے ناظم اعلیٰ مولانا غلام رسول القمری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک بار ہمیں فرمایا تھا کہ اگر تم لوگ یہاں میرے ڈر سے نماز پڑھتے ہو اور گھر میں جا کر نہیں پڑھتے تو اپنے بستر بوری اٹھاؤ اور چلے جاؤ، تمہیں کبھی علم نصیب نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگر برتن گندا ہو تو اس میں کوئی دودھ نہیں ڈالتا، جی اور اگر کوئی ڈال بھی دے تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ پینے کے قابل نہیں رہتا. تو جی. اگر تمہارے دل گندے ہوئے نا تو علم جو ہے وہ آئے گا ہی نہیں، ہوں. اور اگر آ گیا تو وہ ایسا ہوگا کہ آگے فائدہ حاصل نہیں کر سکو گے. صحیح ہے صحیح. تو اس لیے دل جو ہے نا یہ پاک صاف رکھیں، تقوی پرہیزگاری کو لازم کر لیں، ایمانداری، اور اللہ. اس چیز پہ فخر کریں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، ہمیں دین کا عالم بنایا ہے. تو کسی دنیا دار کو دیکھ کر کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں عطا فرمائے گا کہ کیا ہی بات ہے. میں ماشاء جو ہے نا وہ کہتا ہوتا ہوں بچوں کو بھی کہ جس طرح حضرت امیر المجاہدین بابا جی خادم سے رحمۃ اللہ علیہ، اگر یہ دنیا کے امیر ترین انسان بھی ہوتے نا تو ان کی اتنی عزت نہ ملتی نہیں جتنی ہوتی. اللہ نے دین کے صدقے ان کو عطا بالکل ایسے. فرمائی ہے، آقا کریم علیہ السلام کی غلامی میں عطا فرمائی ہے. بے شک. تو عزتیں، برکتیں، عظمتیں وہ دین میں ہی ہیں. صرف بالکل. شرط یہ ہے کہ وفا ضرور ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے. تو جو بھی کام کریں تو صرف اس لیے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے. ماشاء تو تقوی پرہیزگاری کو لازم کر لیں اور محنت کریں، اللہ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑی برکتیں عطا فرمائیں. قبلہ بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مصروفیات میں سے ٹائم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقے ہمیں بھی دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام ہے روشن ستارے، اس میں مختلف علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور ان کے جو حالات ہوتے ہیں، ان کی جو زندگی کے تجربات ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہم شیئر کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو پھر ایک عالم دین کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.